صحیح کی کون سی قسم ہوگی؟ یہ میرے بار بار لکھنے سے آپ کو یاد رہے گا، اس لیے میں بار بار لکھتا ہوں. صحیح، ہاں. السالم، ہاں. مثال کتب یکتب کی تھی، ٹھیک ہے. کتب یکتب، کتب یکتب. دوسرا المحموز، ہاں یہ بھی صحیح ہے. المحموز، اس کی ہاں بولیے، اس میں 3 طرح کے محمود آتے ہیں. ایک ہے مثلا اخذ یا اخذ، یا حمزہ یا اخذ. اور دوسرا سأل، بولیے یس، ہاں الو، یس الو. تیسرا بولیے کرا بولی یا بدا کو دکھایا تھا میں نے آپ کو. بدا، آپ کرا بھی بول سکتے ہیں. بدا یبدأ، یہ بھی ہو گیا. پھر کل ہم نے فعل مضاعف کیا. المضاعف فعل جو ہے وہ بھی بولیے، وہ بھی فعل صحیح ہے، صحیح فعل ہے. جیسے ہم نے مثال بتائی تھی آپ کو، جیسے دل مشدد کر کے دل یا دلو، اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ ادغام اس کا جو ہے وہ کھل جاتا ہے جمع مؤنث غائب سے. مخاطب کے سارے سیغوں میں ادغام کھلے گا. انت دللتا، انت دللتے، ٹھیک ہے. انتما دللتما، انتما دللتما، انتم دللتم، انتن دللتن، انا دللتو، نحن دللنا، ٹھیک ہے. یا کوئی بھی فعل، مرہ مانے وہ گزرا، تو کیا کہیں گے؟ ہن مررنا، وہاں سے کھل جائے گا. ہن مررنا، پھر مخاطب کے 6 سیغوں میں اور متکلم کے 2 سیغوں میں بھی باقی رہے گا. اس کو آپ جتنا پریکٹس شام کو کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے. اب ساری چیزیں میں پریکٹس نہیں کر سکتا ہوں یہاں پر. لاگن تے اگر وسطات تو ایسی، مگر اگر تو پن غرض آج نے ہیچنک تو یہی کیوں نہیں چکتے. اگر اس میں آپ پیچھے رہ گئے تو پھر آپ کی عربی ناقص رہے. آپ کو شام کو 5 منٹ ضرور دینے ہیں. یوس فعل آزوشو اتکریو کالے تھے یوں نہیں تیار کریں. آئیے آج ہم کل ہم پھر آئے تھے نا دوبارہ، کس میں آئے تھے؟ نہیں، المعتل میں آئے تھے ہم. اور معتل کی پہلی قسم کیا ہے؟ النساء. اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا وقفہ ہم نے پڑھا تھا. وقف مضارع یا قیف، اکثر یہ آتا ہے ضرب یضرب سے. یا قیف، یہاں اس سے باب کا پتہ. رات کو سوچ گئے تھے آپ تھے نا، اور کون تھا؟ رات کو سب ایک نا، آپ میں سے کوئی غیر حاضر تھا. تو اس کا باب جو ہے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے ضرب یضرب. دیکھیں وقف، آپ کا عین کلمہ کیا ہے؟ قاف ہے نا، اور ادھر اسی قاف پر کسرہ ہو گئی یقیف ہو. واو خود گو شکر سانے دشمن مندن کا رہا وہ تور گو واو پتی یہ مجہول اسمت بے واپس بتاؤ گا. وقف یقیف. وزن یزن ورد یلد ولد یلد کر دیے تھے میں نے آپ کو. دوسرا ہے مثال کے بعد الاجوف. یہ ہمارا آج کا فعل ہے. الاجوف. اجوف کون سا فعل ہوتا ہے؟ جس کا عین کلمہ الف نہیں ہوتا، ہاں حالانکہ الف ہی ہوتا ہے زیادہ. مثال کے طور پہ آپ یہاں ایسے ہیں، قال، یہ ساکن ہو گیا. قال ساکن ہو گیا. اور جب الف ساکن ہو جاتا ہے تو فتح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے قال. یہ اصل میں قالا نہیں تھا. وہ دیکھتے آت کیا جاؤ ساکن پھر سے مجھے معرف آسان یم سیت استائی کرم چکی یہ کم باب مز شو. آوازی کا سنش وہ آیا نہیں لائن مین، آج وہ لگا دے گا شاید. فین آپ نے لائے ہیں، اچھا کیا، ثواب ہے آپ کو. ایک ثواب کا کام اور بھی کرنا چاہیے طالب علم میں، جس کو آپ میں گنجائش ہے
وہ اپنے دوسرے بھائی کو کتاب بھی گفٹ کر سکتا ہے. اصل مہد کی جو درسی کتاب ہے اگر اس کرو گفٹ اس گز بجٹ ات مز آپ ایک آدمی کو اپنی طرف سے کتاب گفٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ثواب رہے گا جب تک وہ پڑھے گا. اندازے آسن تک کوتا آس کھوتمت کوتا ثواب آس تک ڈیر آسن تک کھتمت ثواب. آئیے ادھر اس کو پہلے دیں. اجوف کون سا فعل ہوتا ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہو. اس کا عین کلمہ حرف علت ہو تو عام طور پہ وہاں الف آتا ہے. تو یہ کالا اصل میں کالا نہیں تھا, دو ایمان لیٹ. کالا اصل میں کالا نہیں تھا, یہ ژکہِ اوس یہ قوالا. کیا اوس یہ اصل میں تھا قوالا. قوالا قوالا پڑھنا مشکل ہو گیا. قوالا اور تصریف میں بھی اس کی دقت آتی ہے. اس کو آسان سے قوالا اور قالا. قالا بولنا آسان ہے. میں نے بولا آپ کو عربوں کا خاص توجہ رہی ہے کہ لفظ کو زبان پر بولنا آسان بنا دیں. انہوں نے نحو اور صرف کے قاعدے کم رکھے, نطق کے قاعدے زیادہ ہیں. تو قوالا تھا اور مضارع میں جا کر کے کیا ہو گیا یقولو نہیں یقولو. جب ڈکشنری میں آپ ڈھونڈیں گے تو یہ قاف کے بعد کیا ڈھونڈیں گے الف نہیں, قاف کے بعد واو میں جا کر کے آپ کو نکلے گا. ڈکشنری میں دیں گے قاف کے بعد واو اور پھر لام, اسی باب میں اسی چیپٹر میں جا کر کے آپ کو ملے گا. قاف کے بعد الف والے چیپٹر میں نہیں ملے گا. تو گویا آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا اس فعل کا اصل روٹ ورڈ کیا ہے, یہ کہاں سے پیدا ہوا. تو قالا قوالا, قالا کیا تھا قوالا یقول. اس کو ہم نے کر دیا کیا قالا. دیکھیے قالا قالا اور مضارع میں جا کر کے کہا یقول. یقول کے بجائے یقول یقول یقول. اب باب کا پتہ کیسے چلے گا. درمیانی حرف عین کلمہ ہے. عین کلمے پہ کیا حرکت ہوگی اس سے ہم طے کرتے ہیں کس خاندان سے آیا. یہاں کیسے طے ہوگا آئیے میں بتاتا ہوں. آسان قاعدہ ہے. یہ الف جو ہے یہ فتح کا بائی ہے سمجھے, اور یہ واو جو ہے یہ ضمہ کا بائی ہے. سب وہ لیکن میں سنا بولوں. آپ فتح کو تھوڑا لمبا کریں الف بن جائے گا. با زبر با, الف لگا دیں سب با, اور واو جو ہے ضمہ کا بائی ہے. اور پیش تھوڑا لمبا کریں او, آرام سے پڑھا جائے گا. تو یہاں تائی کس سے ہوگا. باب کون سا باب ہے یہ عین کلمہ. اگر ماضی میں الف ہے اور مضارع میں جا کر کے واو ہو گیا تو الف مساوی ہے. دیکھو ادھر یاد رکھو شروع میں الف مساوی ہے زبر کے اور واو مساوی ہے ضمہ کے اور یا مساوی ہے متوا یا. گویا اگر ہمارا عین کلمہ کیا ہے الف ہے اور مضارع میں جا کر کے واو ہو گیا تو ٹھیک ہے ضمہ ہو گیا تو نصرہ ینصر. اور اگر ماضی میں واو ہے یا اگر ماضی میں الف ہے مضارع میں بھی الف ہی رہا فتح یافتہ. اور اگر ماضی میں الف ہے مضارع میں جا کر کے یا ہو گیا تو ضرب یضرب کے باب سے ہو جائے گا. اب یہ کہ ادھر نیچے یہ آپ لکھیں گے اور میں ادھر دو لکھوں گا مثال کے طور پہ. ایک پھر واٹسو گھبرا اندر پکو بولا میں دو مس چلان ژیٖرِو پتہٕ کیٛاہ بنی مےٚ 5 مِنٹن ہٕنٛز نیٚنٛدٕر کُس برکت نیرِ. اگر تُلٕنۍ کڑٕنۍ لَتھ لیپہِ سُلی انہِ گٔٹی تہٕ نیرُن کھُلس منٛز. آپ کو پتہ ہے آج کل کٔمِس اِنسانس چھُ وٕچھان زیادٕ بہتر نظرِ سۭتۍ ییٚمِس نا مطلب زیادٕ آسہِ اللہ تعالیٰ ہن پوٚژمُت تٔمِس چھِ جان مرسڈیٖز گاڑِ ہٕنٛد آسان سُہ چھُ نیران تتھ منٛز چھُنہ تمہِ سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدِ عزتُک انداز گژھان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں عہد رسالت میں اس وقت میں عربوں میں وہ شخص جو ہے وہ مرسیڈیز والا مانا جاتا تھا جس کے پاس سرخ اونٹ ہوتا تھا. سُہ اوس نیران وۄزلِس اونٹس پٮ۪ٹھ سوار گٔژھِتھ اوس نیران نٮ۪بر. لُکھ ٲسۍ تٔمِس وٕچھان اَچھا چھِ کران أمِس ہا چھِ مرسیڈیٖز.
بہت مہنگا ہوتا تھا وہ اونٹ، ایک اونٹ 100 اونٹ میں آتا تھا، اک اونٹ اس وزل اونٹ یوان 100 اونٹس میں، نبی پاک یہ بہت پسندیدہ چیز تھی، ہر آدمی جو ہے نا وہ اونٹ لے لیتا تھا، اش کرتا تھا ہمیشہ وزل اونٹ، ایک سوشل ایتھاس بن چکا تھا، ایک سوشل سیٹ اپ بن چکا تھا، نت کیا وزلس تش کھسن تو بہت تش کھسن، نبی پاک نے مثال کے طور پر من غدا او راح لیتعلم آیتا من القرآن الکریم خیر له من حمر النعم، جو صبح نکلے اپنے گھر سے قرآن کی ایک آیت سیکھنے کے لیے، یا شام کو نکلا، وہ اس کو بہتر ہے اس سے کہ اس کے پاس سرخ اونٹ ہوں، مرسڈیز گاڑی مرسڈیز گاڑی سے کیا چھس ملان عزت، ایم سے ملی عزت۔ دیکھیے اس لیے کہ صبح سلے کڑن اللہ تھا کڑن آگے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کیا، مجھے امید ہے، میں اسی امید سے بچوں کو پڑھاتا ہوں کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے لے، ٹھیک ہے۔ قال صرف ایسے دعائی مغفرت کرا، باقی منگو ان کی۔ قال ادھر یقول الف کس میں بدل گیا؟ واو میں۔ اور اگر ہمارا فعل ہو عادہ، مثلا ادھر ہے عادہ، عادہ یعود بھی وہی ہو جائے گا، اور اگر ہمارا فعل جو ہے وہ ہے نامہ، مثلا نامہ، مضارع میں جا کر کے وہ ینام ہو جائے گا، ینام، تو آپ نے دیکھا الف ادھر بھی ہے، الف ادھر بھی ہے، الف از اکول ٹو فتح، الف از اکول ٹو فتح، تو کس باب سے؟ اب آپ کو دقت نہیں ہوگی اس کو سمجھنے میں۔ اور اگر کسی وجہ سے ادھر ہوگا فوٹو تہ تلان توتہ تراؤن گروپس مز تاکہ آرام سان وچن، ویڈیو وچن سک وچن اور واتہ اد وچ ویڈیو فوٹو ڈال دینا چاہیے اس کا۔ اچھا ایک اور ہے جیسے غابہ ہے، غابہ غائب ہو گیا، غابہ، اور مظاہرے میں کہتے ہیں یغیب۔ نئے طالب علم جو آئے ہیں وہ ادھر اس کو ٹھیک طرح سے، کیونکہ یہ چیز آپ کو الگ نہیں دکھائی جائے گی، یغیب، تو آپ نے کیا کیا یہاں غابہ، یہ اٹ از اکول ٹو فتح، اچھا یغیب اٹ از اکول ٹو یا ہے یا سون پر مشکل میں شروع غابہ یغیب، غابہ، تو ادھر کیا ہے فتح، ادھر کیا ہو گیا کسر، ذرا بھائی کے باب سے طے ہو گیا، غابہ یغیب، غابہ یغیب۔ بعض صرفی استاد وہ فعل ہوتا ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، اور یہ حرف علت عام طور پہ درمیان میں ماضی میں الف ہی آتا ہے، اور مضارع میں جا کر کے کبھی وہ واو، کسی فعل میں واو ہو جاتا ہے، کسی میں یا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس فعل کا کیسے تعین کرتے ہیں؟ جیسے قالا ہے ہمارے پاس نا پکٹ جو پتما گوڑ گجو یہ، جیسے یہاں قالا ہے فعل تو اجوف ہے، ٹھیک ہے، قالا اجوف فعل، اور ادھر کیا ہے نہیں، قالا جو ہے نا ادھر قالا یقول ہے نا، یقول ہے نا، اصل میں نہیں تھا قالا یقول، اصل میں تھا قالا یقولو، یقولو، یک قالا اصل میں قوالا تھا، یہ یقولو، قالا یقولو، لیکن چونکہ اس کو تصریف میں دقت آتی ہے اس لیے عربوں نے اس کو الف بنا دیا، قوالا کو واو کو الف سے بدل دیا، اور یقول میں واو کو یقول کے بجائے پہلے حرف پر ضمہ ڈال دیا اور اس کو ساکن کر دیا، یقول کر دیا۔ اس طرح کے بکثرت ہمارے فعل ہیں، جیسے قام اصل میں قوامہ تھا، وہ بھی آپ کو کہاں ڈکشنری میں ملے گا؟ اگر آپ ڈکشنری میں اس فعل کو ڈھونڈیں گے تو آپ کاف کے بعد کیا ڈھونڈیں گے؟ الف نہیں نکلے گا آپ کو، آپ کو کاف کے بعد واو ڈھونڈنا ہے کیونکہ اس کا اصل واو ہے، ٹھیک ہے۔ قوالا وہیں اگر تو یہ سوال گژھِ پتہ یہ کہ تر فکر ایسے یہ تر فکری علم سید رجوع پانے تر پر فکر آگے آئے گا، کچھ چیزیں بولنے کی نہیں ہوتی ہیں تو وہ ایکسپیرینس کے ذریعہ سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو قام یقوم، تو کہاں ڈھونڈیں گے؟ قوام یقوم، قوام یقوم کے بجائے قوام یقوم، ٹھیک ہے۔ اچھا تو میں نے بتایا آپ کو گویا الف جو ہے وہ ہم نے فتح کے برابر مانا، قالا
درمیانی حرف علت ہمیں باب کا تعین کرنا ہے، تو اگر ماضی میں یہی عین کلمہ الف ہے، اس کو ہم مان کے چلیں گے یہ زبر ہے، کیونکہ الف زبر کا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے۔ اور اگر یہ کسی وجہ سے واو اگر ہے یہ ضمہ کا بائی ہے، اور یا جو ہے یہ کسرہ کا بائی ہے، یہ ان کے ساتھ آرام سے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ وپر زنان تو وپر مرد وت پکنس کوتا گژھن تمن گژھِ نا کافی ہراس گژھِ کر بے بارن زن آسن تمن ما گژھِ ہراس، اس لیے یہ اپنے ہیں کمفرٹیبل رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ان کو الف جو ہے وہ واو میں بدلتے ہیں مظاہرہ میں، تو گویا یہ نصرہ الف جو الف مانی زبر، واو مانی ضمہ، تو قال یقول کون سے باب سے ہوا؟ نصر ینصر سے۔ لیکن اگر یہ نامہ یا نامو ہے، نامہ مانے وہ سو گیا، یا نامو وہ سو جاتا ہے، ماضی میں بھی الف مانے فتح، مضارع میں بھی فتح، تو کس باب سے ہے؟ فتح یفتح کے باب سے نامہ یا نام۔ لیکن اگر وہ مضارع میں جا کر کے ماضی میں اکثر آپ کو الف ہی ملے گا، ماضی میں بولیے عام طور پہ الا آئس کا پھیلا بغدادن لگی تھا پہکن، تو وہ بہت کم ہے۔ وہ جب آئے گا کوئی اس طرح کی چیز تو بتا دوں گا آپ کو، ابھی اس کو ان باریکی میں جانا ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے درس کا طریقہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پڑھانے کا طریقہ بھی سیکھ لیں۔ طالب علم چھُنہٕ آسان پریشان کرُن، أمِس چھُنہٕ سورُے بُہٕرۍ آسان ژھٕنٕنۍ پھِرِتھ اکی ساتہٕ، أمِس چھُ وارٕ وارٕ وَنُن تاکہ یہِ کَرِ ایڈجسٹ تِمن سۭتۍ چیٖز۔ اگر سورُے وَنوس اکی دۄہ ترٛایہِ یُنٕے۔ تو یہاں غابہ کو یغیب ہو گیا، غابہ الف مانی ماضی کے سیغوں میں اکثر فعل اجوف میں آپ کو الف ہی ملے گا، اکثر، میرا بات یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ، بالکل ہی، میں کہتا ہوں اکثر 99%۔ مضارع میں جا کر کے یا وہ الف ہی رہے گا، یا وہ یا بن جائے گا، یا وہ واو بن جائے گا، سمجھ میں آئی؟ تو اگر ماضی میں الف تو ہے ہی، مضارع میں جا کر کے واو ہو گیا تو وہ نصرہ ینصر کے باب سے ہوگا، اور اگر وہ مضارع میں بھی جا کر کے الف ہی رہا تو فتح یفتح، اور اگر وہ ضربہ یضرب کے، اگر وہ یا ہو گئی تو ضربہ یضرب کے باب سے۔ اس کو آپ فوٹو لے لیں، اب میں دوبارہ لکھتا ہوں اوپر جا کر کے، کرب سوری صاف، سارا صاف کرتا ہوں۔ اب معطل فعل کا، فعل معطل میں اجوف کا میں آپ کو تصریف آج سکھاتا ہوں۔ طلوع سے فوٹو طلوع نا گروپ میں ڈال دینا، اب میں اس کو ہٹاتا ہوں۔ آئیے اب یہ سارا مجھے اب چاہیے نا سارا بورڈ موشتوں کو کیا حالت ہے اس میں۔ ایک ہے آپ کو مثلا ایک فعل ہے قال، بولیے قال، مضارع میں یقول، ٹھیک ہے۔ دوسرا فعل یہ کون سا ہے؟ نصرہ ینصر۔ دوسرا فعل نام غابہ، میں غابہ لکھتا ہوں پہلے، غابہ۔ یغیب، یغیب کون سا باب ہے؟ شاباش۔ اور نام یا نام، بس انہی تین بابوں سے عام طور پہ آتا ہے، نام یا نام، یہ فتح یفتح کے باب سے۔ یہ ترٛنوٕنی فعلن کرو أسۍ تصریح، وٕچھتو کِتھ کٔنۍ کرو۔ یور کرو أسۍ مذکر خٲطرٕ للغائب ہم پہلے کریں گے، ادھر دیکھیے، اپنا کتاب پر نکالیے، آپ لکھنے کی ضرورت نہیں، کتاب پر جو یہ جہاں یہ چیپٹر شروع ہوا ہے اس کو نکال کر دیکھیے، آپ اس کے ساتھ اس کو کوئنسائڈ کیجیے۔ یہاں کیا کہیں گے آپ؟ ادھر المذکر، ٹھیک ہے، المذکر، اور ادھر المؤنث۔ اور غائب کے لیے مذکر کیا استعمال کرتے ہیں؟ ضمیر ہوا، ادھر یہ بورڈس کو تھوڑی نظر، ادھر ہوا، ادھر اور ادھر ہم، اور ادھر ہم۔ اب ہم قال کو استعمال کریں گے، آئیے ادھر دیکھیے، قال کو ہم کریں گے ماضی کے لیے، ہوا قال مانی اس نے، احمد قال، احمد نے،
قال اللہ، قال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہوا قال، ہی قالت، حدیث دیکھیں گے، قالت عائشہ، حضرت عائشہ نے فرمایا، تو قالت کیوں آیا؟ ہیا کے لیے، مونس کے لیے، قالت عائشہ، ہوا قال، ہیا، کوئی دقت نہیں ہے، آرام سے، اور ہما قالا، کوئی دقت نہیں ہے، ہما ادھر بولیے قالتا، کوئی دقت نہیں ہے، اور ادھر ہم قا بولیے لو، اشتپا تھی، کیا اس کو لو یہ تھے فعل کے آخری حرف پر لام کلمہ پر کیوں ہو گیا ضمہ؟ تاکہ واو کے ساتھ آسانی سے پڑھا جائے، تو یہاں ایک الف ڈال دیتے ہیں، ہم قالو، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں گوس گھری ان کڑے تک گوس نشانہ نہ تھا گھر کس میں تھوڑا ہوم ورک کروں مجھے گسوں کلاس پڑھنا، میں نے آپ کو بتایا فضیلت کی بات بتا، سرخوں، یاد رکھیے سرخوں، اور میں کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو عزت مل کے رہے گی، جیسے سماج میں اس کا سٹیٹس اونچا ہوتا ہے، جس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہوتی ہے سٹیٹس اونچا ہو جاتا ہے، ایسے ہی آپ کا سماج اور معاشرے میں سٹیٹس اونچا ہو جائے گا اگر آپ صبح آ کر فکر سے آتے ہیں قرآن پاک کی آیت سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ عارش ذرا ان کو بتا دو جو آیت آپ آج پڑھی آپ نے اس کا پڑھیے، پڑھ کر کے ترجمہ بتا دیجیے۔ بچہ شیطان تبدیلی یوان تھا وہ بلیاسٹ اسلام مان سنا دو ان کو آیت جو پڑھی، یہ اس پہلی والی کلاس میں لیکن پختگی کے لیے دوبارہ جڑ گیا کلاس کے ساتھ، اس کو لگا کہ یہاں میری زیادہ فائدہ آئے گا اور چیزیں پختہ ہو جائیں گی، ذرا پڑھنا، اور بہت ریگولر طالب علم ہے۔ انہوں نے کہا جب تم نے اس نفس کو مار ڈالا، اور جب تم نے اس نفس کو مار ڈالا، اس نفس کا ہماری فاش کو نا ایک جان کو مارا، ایک جان کو مار ڈالا، نکرہ سنا، نکرہ میں کوئی اور ایک کے معنی آتے ہیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور تم نے جب ایک جان کو، ایک مینز انون، شکوش پہ ونا میں وش اخ نفرہ، اخ مطلب کو انون نفرہ، تو جب تم نے ایک جان کو مار ڈالا تھا، اور پھر آپس میں آپ کو ان بن میں راتی من میں ان بن جو ہلکا لفظ کھینچا تانی میں نے بولا تھا کہ نہیں، اپنے ویڈیو تم پھر سی ونس بدلو اس پہ آپ کے بیچ میں کھینچا تانی ہو گئی تھی، اللہ سچ کس چیز کی کھینچا تانی؟ مطلب الزام تراشی کرتے تھے، ایک گروپ دوسرے پہ ڈالتا تھا قتل کا الزام، دوسرا پہلے والے پہ ڈالتا تھا، اسی کو فداراتم بتایا۔ اس کی فداراتم کی وضاحت کیا ہے؟ نیٹ پہ موجود ہے، انہوں نے ریکارڈ کیا تھا، آن لائن کر دیا تھا، اس میں موجود ہے۔ واللہ مخرجم، اللہ نکالنے والا ہے جو تم چھپا رہے ہو، جو چھپانا چاہتے ہو، مطلب قاتل کے بارے میں جو چھپا رہے ہو کہ کس نے ما کنتم چھنا پاسٹ پرفیکٹ ٹینسز میں ما کنتم تکتمون، چھپاتے تھے، وما طور سورے پرفیکشن سانس، 2 دن ہو گئے نا ایک آیت کے ساتھ، وۄنۍ اگر ژٕ یِہوے پگاہ بیٚہکھ کٲنٛسہِ سمجھاونہِ، یہِ نہٕ مےٚ ووٚنمُت تی وَن حظ وَن حظ نا، اپارِ پٮ۪ٹھ مضبوٗط فرق گوٚو، ییٖتو یوٚتن جنابو، ہم کیا چیز ہے؟ ہم قالو، اور ادھر ہونا چاہیے ہننا، ہننا کیا کافس ہے نا زبر، ہننا قالنا، گوٚژھ حظ کِنہٕ نہ، ہننا قالنا گوٚژھ آسُن یی، ہننا آسُن گژھیٛا قالنا، 2 ساکن گئی جمع، اس کو بولتے ہیں بن شکل، اس کو بولتے ہیں التقاط ہے جو التقاء الساکنین، سُہ وۄستاد چھُ بڑٕ خۄش قٕسمت آسان ییٚمِس شاگرد قٲبِل میلان، یِم تی وَنان یہِ تٔمۍ ووٚنمُت آسہِ،
مگر میٲنِس بلکہ سُہ گوٚو زیادٕ بہتر یُس میانہِ کھۄتہٕ بہتر وَنہِ مگر پتہٕے روٗد تیٚلہِ پیوٚو ؤنِس سُہ چھا وۄستاد سٕنٛدِ شہرتُک سبب بنان کِنہٕ بدنٲمی ہُنٛد اس لیے پرفیکشن کے ساتھ یاد رکھو کیا کہتے ہیں اس کو التقاؤ ساکنین دو ساکن اشرف صٲب بہٕ کتہِ بیٚہمہٕ منٛزٕ تۄہہِ تشریح وننہِ اسلٲمی تشریح بہٕ چھُس نا اسلامٕچ بُنیاد گۄڈٕ ونان پتہٕ ییٚلہِ بہٕ تفصیل بیٚہمہٕ نا وننہِ پتہٕ پرٛژھ ژٕ کُل دُنیہٕکۍ سوال پتہٕ گوٚو جواب مےٚ نِش لیکن پہلے میں ایک بیس بنا رہا ہوں اس بیس کے بعد سوالات آپ کے آئیں گے ان کے جوابات ہوں گے فی الحال اس کے بارے میں مجھے پوچھیے جو آپ کو سکھا رہا ہوں تو کیا کہا ہم قالو یہ دن کیا گوس آسن ہن قال نہ گوس نہ آسن گوسس کہ نہ لیکن دو ساکن جمع ہو گئے بولیے تو کیا بنا التقاء الساکنین جہاں ہو جاتا ہے تو تسقط حرف العلہ تسقط حرف یا یسقط بھی آتا ہے حرف العلہ ان دو میں جو بھی ہے اس کو گرا دو کوشچن لام شاہ حرف یہ کیا منیٹر ہے لام شاہ حرف علت ہاں یہ کو غیر ہجری رات نتیجہ لام کب بنو الف چھنا حرف علت مطلب میں بول رہا دو ساکن ہے اس میں سے ایک گر جائے گا ایک کون گر جائے گا یہ کہ امس چاپا تھا تا سر پہ جس کو جیسا تاسا سر گری اچھیوا یہ جس حرف علت ہے حرف علت تو الف حرف علت جب التقاء ساکنین ہو جاتا ہے دو حرف علت جب دو ساکن ہو جاتے ہیں ایسا تبھی ہوتا ہے جب ایک صحیح حرف ہو دوسرا علت والا ہو اور کبھی کبھی دونوں حرف علت ساکن ہو جاتے ہیں وہاں تب بتاؤں گا یہ پروٹ کن تو وہاں بتاؤں یاد رکھیے کہ آپ کو آگے قرآن پاک پڑھنا ہے اس میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جہاں آپ کو گژھن دوربین لگت زبر زیر وچھنی ضرورت پہ ہاں لینتھی پروسیس ہے ٹھیک کیوں افشان صاحب شارٹ فارمولا نہیں ہے لینتھی پروسیس ہے ٹھیک ہے لمبی قرآن پاک میں پہلے تو سارے علم میں دیر آر نو شارٹ کٹس ان نالج علم میں شارٹ کٹس نہیں ہوتے ہیں شارٹ کٹ سے کورمت قرآن پرناؤ خاطر سے پرناوان یسان قرآن تو دٹ ٹھکس دٲرِتھ پٮ۪ٹھ قرآن شریف وہ شارٹ کٹ ہے اس کا پرفیکٹ اور فطری طریقہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی زبان کو سیکھ کر کے آگے بڑھیں اور پھر اللہ نے تھوڑی یہ فرمایا بچپنس مز پڑھو تاکہ جلدی جلدی مۄکلٲیِو دٔنٛدر پتہٕ لٔگِو دُنیا کٮ۪ن کارن یہ چھُو روزان سُہ پٮ۪ٹھ چالو کار تھاوُن 70-80 سال کی عمر میں صحابہ نبی پاک سے قرآن پڑھتے ہیں آپ کو بھی قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ اس کے لیے آپ پراپر اور صحیح پروسیس کے ساتھ قرآن پڑھنے آئے ہیں سیکھنے آئے ہیں خیرکم من تعلم القرآن تم میں سے سب سے بہتر اے مومنو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے وہ علامہ ہو پھر اس کو سکھائے تو جب سیکھیں گے تو سمجھیے میں کل کو سکھاؤں گا ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو سکھاؤں گا اب دیکھیں ان کیا ہونا چاہیے قال نہ شامت کا تھا نہیں آپ جواب مت دو مجھے پہلے سمجھنے دو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ نے قال نہ لکھا نا تو اس میں جو الف آ رہے نا قاف کے بعد وہ الف نہیں رہے نا وہ حمزہ بن جائے گا کیونکہ اس کا نساء ہاں اس کا کہنا صحیح ہے وہ یہ کہہ رہی ہے یہ الف پہ یوان چھُ جزم تتھ چھِ أسۍ وَنان حمزہ اس کا کہنا صحیح ہے لیکن فتح کے ساتھ جب الف پڑھا جائے بغیر جزم کے تو اس کو یہ فتح ہے نا قال ہے دیکھو اس کا صحیح سوال ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہے قال چھُ نا کاف کے ساتھ الف پڑھا نا آرام سے تو یہ الف بغیر کسی حرکت کے ہے چھُ نا بغیر کوئی حرکت جب فتح کے بعد الف آ جائے بغیر کسی حرکت سے وہ الف ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب اب دیکھنا اس کا کنفیوژن کیا ہے اس کا صحیح کنفیوژن صحیح سے سمجھ لیں جب الف پر جزم آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا نا کیا بنتا ہے حمزہ بنتا تب بنے گا کلمہ میں یہاں صرف سمجھانے کے لیے اس کے اوپر یہ ڈال رہا ہوں کا جب ہم نے پڑھا
تو ہم نے الف کو ساکن پڑھا نا یہاں، یعنی ہم نے اس پر سکون نہیں ڈالی لیکن اس کو ساکن پڑھا، یعنی اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، آ اے او نہیں بنایا، کا الف ساکن ہی ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں اوپر جزم ڈال دی ہے، کا ساکن پڑھا، آگے لام تو ہے ہی ساکن، قال دو ساکن جمع ہو گئے، یہ وہ حمزہ والا ساکن نہیں ہے۔ نہیں مجھے سمجھانا ہے نا، آپ مجھے سمجھانے دیجئے نا، مجھے سمجھانے تو چھو دوا یہ ہٹا بس، مجھے سمجھانے دیجئے، اور بھی لوگ ہیں یہاں، میں ایک ہی نہیں سب کا معیار ذہن میں رکھتا ہوں۔ آپ یہ مان کے چلیے الف تو ساکن ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر ہم سکون ڈالتے نہیں ہیں، جب اس پر ہم ڈالیں گے کوئی سکون جب ڈالیں گے جزم تو یہ حمزہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سمجھانے کے لیے قا الف ساکن ہے، اس کو آپ گرامر کی کتابوں میں ہر جگہ سنو گے کئی جگہوں پہ کہ الف ساکن ہے، سمجھے؟ یہ اس کو الف ساکن ہی کہتے ہیں، فتح کے بعد جو الف ہوتا ہے اس کو الف ساکن ہی کہتے ہیں، لیکن جب الف پر آپ کوئی حرکت ڈال دیں گے زبر زیر پیش یا جزم تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہاں اس کے اوپر جزم نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں ڈالی ہے کہ یہ ساکن ہے، اور پھر لام بھی یہاں ساکن ہے، تو قال نہ ہو گیا نا، بات سمجھ آیا؟ قال نہ تو التقاء الساکنین میں کیا ہو جاتا ہے؟ حرف علت کی شامت آ جاتی ہے، اس کو ہم گرا دیتے ہیں، تو باقی کیا بچنا چاہیے یہاں؟ وینیو سے جناب ہونا چاہیے قال نون زبر نہ قالنا، لیکن یہاں قاف پر ہم زبر نہیں ڈالتے، سہولت کے لیے ہم اس کو قلنا کے بجائے قلنا ڈالتے ہیں۔ عرب اس کو کہاں سے لایا یہ ضمہ؟ یہ اس کے مضارع سے لایا، کہاں سے؟ یہ مضارع میں ہے نا ضمہ، وہاں سے لایا اور یہاں اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ یہ پہچان میں آئے یہ نصر ینصر کے باب سے۔ یہاں فا کلمہ پر ضمہ کا ڈالنا یہ ہمیں بتائے گا، یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ نصر ینصر کے باب سے، اس لیے اس کو ضمہ ڈالا، ورنہ ہم کلنا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہن کلنا انت کلتا انت کلتے، لیکن باب کا پتہ نہیں لگے، اس لیے ہم اس میں ضمہ ڈال دیتے ہیں، عرب ضمہ ڈال دیتے، کئی توجیحات آپ دیکھیں گے تاکہ ہمیں باب معلوم رہے۔ باب تہ پکہ ات سۭتۍ کتھ سۭتۍ؟ ژھۄپہٕ نِندٕر کتھ سۭتۍ؟ تصریفس سۭتۍ سۭتۍ پکہ باب تہ، اس لیے آئیے کیا ہو جائے گا یہاں، اس کو آپ چاہتے تو آپ لکھ سکتے تھے اس کو، یہاں کیا کہیں گے ہم؟ ہاں بیچ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ کہاں شاگرد ہے نا یہ سوال کر رہا ہے، اس کو کرنے دیجئے سوال، وہ میری طرف ہے ایڈریس، تو اگر بیٹھو نا تو جواب دینے تو سو گژھِ ڈیویٹ، طالب علم کو بولنے دیجئے جواب کیا ہے، اس سے نکلا۔ ابھی دیکھا ان کا کیا کنفیوژن تھا، ان کا صحیح کنفیوژن تھا کہ اگر میں وون اوترٕ یا 10 دۄہ برونٛٹھ ووٚنُم الفس پہ ییٚلہِ زبر زیر پیش یِوان چھُ یا جزم یِوان سُہ چھُ بنان حمزہ، یہ کیازِ بنیو نہٕ ییٚتہِ حمزہ؟ یہاں اس پہ جزم نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ فتح کے بعد ہے تو وہ الف ہی پڑھا جائے گا، وہ حمزہ نہیں ہے فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا ہم نے یہاں؟ قلنا، یہ پیش کہاں سے لایا ہم نے؟ کیوں لایا؟ تاکہ باب کا پتہ چلے کہ یہ نصر ینصر ہے، ہم قالو قلنا، یہاں تو لام کے ضمہ سے ہم قالو فتح ہے یہاں، اور یہاں قلنا ہم نے کیا کیا، جو واو ادھر تھا اس واو کا ریپرزنٹیشن ضمہ سے ہو گیا، پہلے والے حرف پر ڈال دیا۔ تو یہ چیز آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ عربوں نے اپنی زبان کو آسان بنانے کے لیے اتنے زیادہ قاعدے کسی چیز کے نہیں ہیں جتنے صرف کے ہیں، اور صرف میں بھی اس میں نطق کے قاعدے بہت زیادہ ہیں، ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ شروع میں آپ نے لیسن پڑھا تھا نا کہ جو قاعدے آپ پڑھیں گے ان میں نطق کے قاعدے بھی ہیں، تو یہاں صرفی ضرورت کے مطابق تاکہ زبان پر اس کا تصریف کرنا آسان ہو جائے ہم نے قلنا کر دیا۔ اور ہمارے پاس جتنے بھی افعال ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہیں گے قام، بولیے، یقوم، تو یہاں کیا کہیں گے؟ ہوا قام، بولیے، وہ کھڑا ہو گیا، کیا قامت، ہاں ادھر قامتاہم قاموہن صدقون، اصلی اس قام نا، اس کو ہم نے ایک الف ہٹا دیا، الف ساکن ہٹا دیا، پھر بچا کم نا، لیکن باب کا پتہ لگنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر ضمہ ڈالا، وہاں سے آیا مظاہرہ سے ضمہ ڈال دیا، ہن
ممکن ہے کتابوں میں آپ کوئی اور چیز دیکھ لیں، لیکن میں اس طرح سے چیزوں کی وضاحت کرتا ہوں جس طرح سے میرے بچوں کو سمجھ میں آ جائے. سمجھے کہ نہیں؟ میں ان کی ذہن کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کو ذہن میں رکھ کر کے سمجھاتا ہوں چیزیں. آپ آج خاموش ہو ایان صاحب، اور اس میں سوال اور جہاں بھی سوال پیدا ہو آپ کو، آپ کبھی رکنا نہیں، آپ بولنا. وہ تحت سے لے لو فٹ بولنا برونٹ کن گو جناب چلی اتھے گئے انتا کولتا. آپ نے کہا انتے مخاطب کے لیے انتے کولتے کولتے انتما انتما مخاطب میں ایسے ہی چلے گا انتما کولتما. ادھر انتما اتن شو لکھت انتما کولتما انتم یاد میں ہیچنا ونوس تی ونو انتم کولتم. اور ادھر انتم انتمنا کولتمنا کولتمنا. اور انا انا نحنو قلنا ہم نے کہا قلنا ہم نے. اب میں یہ نہیں لکھا کروں گا مذکر، نہ لکھوں گا مؤنث، نہ لکھوں گا غائب. صرف میں ایک لائن ڈالوں گا بیچ میں جو مخاطب اور متکلم کو الگ کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور آگے جا کر کے میں ضمیر کو بھی ختم کر دوں گا. یہ پور پریکٹس گیس ٹیمپر کرو ضمیر کے ختم کریے. سمجھ چل سی ابھی کیا صیغہ ہے، آئی سمجھ میں؟ آئیے قامہ سے کر دیجیے. ہوا قامہ کیا مطلب کو وہ کھڑا. ہاں ہیا اب تم جناب تھوڑ بیت جو پور طاقت سے بتراؤ فیانی آگتا ہے ہوا لگا ات وہ جو نت خشم شابت سننے نہ پر کھڑے چاہے وہ کتنا بوڑھا آدمی ہو، کیونکہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. ہوا قول ہے قوم سے ہوا قوم ہے، دماغ میں معنی لائیے کیا مطلب ہے کھڑا ہوا. ہوا قوم جلدی میں پھر کیا جواش بچانا ہے میں چاہنا ہے. انتا کنتا کنتا انتی انتم انا انا قمت نحنو انا قمت نحنو. انا قمت مانے میں کھڑا ہو گیا، نحنو قمنا ہم کھڑے ہو گئے. ہم کھڑے ہو گئے. سب ضروری ون کی سب ضروری نہیں ہے. ہم جب کہا تو ہم کھڑے ہو گئے، اور ضروری کہ ہے بھی نہیں کیونکہ اس زنا سوزی ہے، اس لیے ہم کہیے ہم کھڑے ہو گئے. انتا کمتا ہے، کمتا ہے نا ادھر کمتا قوم یا قوم. ایک اور ہے، ایک اور فعل کو یاد رکھیے. آدھا یعود کا مطلب لوٹنا. ہوا آدھا وہ لوٹا، یا عادت وہ لوٹ آئی. رجع آدھا منے رجع. ایک بار میرے ساتھ کیجیے. سری بنو باپ خدا شو اگر نمینو. آپ یہ دماغ رکھیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ کو اس کو ثواب ملے گا. جیسے خاتس میں جمع کا ساتھ پہنچ وہ سب مطلب آخرت پہنچ، آخرت کا سکہ آپ کو جمع ہوگا. ہاں دماغ میں لائیے معنی کیا مطلب ہے. وہ لوٹی بیچ میں ہم کو گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب شام کو پریکٹس کم کی ہے. انتا ادھا
أنتما أخذتما أنتم أخذتم أنتن نحن تصریف لکھی ہے نا, اسی وزن پر ڈال دو. کانا یکون کر دیجئے, یہ فعل ناقص ہے. کانا یکون, یکون یہ فعل ناقص ہے, پورا معنی نہیں دیتا ہے دوسرا فعل جڑنے سے پہلے. کانا مانے تھا, کانا مانے کبھی کبھی اس کا معنی ہوتا ہے سمجھے. مثلا کہیں گے کانا واقفن, وہ کھڑا تھا, ٹھیک ہے. کان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تھا ہے, دو معنی ہے. تو کانا سے کیجئے. کل ہم دو آگے کے غابہ یغیب و نام یا نام دو کو کل ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ. تو پورا ہو جائے گا ہمارا یہ کون سا اجوف فعل, اجوف فعل پورا ہو جائے گا. کوئی چیز پوچھنی ہے تو پوچھو. یہ ضمیر ہے نا, اصل میں یہ ضمیر ادھر سنیے, ادھر کیا کہا ضمیر ہے جو ہے نا. ہاں اصل میں اگر ہم دیکھیں گے یہ سیکس 18 ہے نا. یہ لاسٹ میں ہم یوزلی انتما انتما یہ بھی ہے نا, ہر فعل میں ایک ہی ہے, اس کو ہم ایک کیوں نہیں کیا. ہاں جی, آپ یہ ہاں آپ کا سوال صحیح ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تنش ایسی ہے ہما قال سنا یا یہ تنش انتما قلتما انتما قلتما, آپ کو نمونی بات تھی اس کے یہ تن یہی کہہ رہے ہیں. کیونکہ اس کو آگے جب بولتے ہیں نا, جب یوز کرتے ہیں تو اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے, اس لیے عربوں نے اس کو موجود رکھا. ابھی میں وہ ساری مثالیں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں, آگے جس وقت ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے تو مجھے آپ کا سوال یاد رہے گا, وہاں میں کلیئر کروں گا. تسنیہ میں ادھر بھی یہاں تو فرق ہے, مضارع میں بالکل ہی فرق نہیں ہوتا. تو تسنیہ میں موجود رکھا ہے, ہم نے بھی موجود رکھا. اگر کینچن چیزن ونان اس وستاد تمس پرسان کیا یت کن گو جمع یت وزنس پہ یہ کیا نیو کھوت جمع میں کیا چٹ چھ ون گھس میں اربن پرس گھت یہ دال وول چات ہے نا, وہ جوک کے لیے کہتے تھے ایسا. تو زبان کے قاعدے اور ضابطوں کے مطابق زبان نہیں بنی ہے. جملہ بولیے میرے ساتھ, قاعدوں ضابطوں یعنی گرامر کے مطابق زبان نہیں بنی ہے, زبان کے مطابق گرامر بنا. کیا سمجھ, پہلے زبان آئی گرامر آیا, پھر لوگوں نے یہ ٹیٹ بٹس نکالی, یہ لکھ ونان یہ تن ات کن ونان کات یہ تن ات کن ونان کات یہ تن ات کن, پھر گرامر بنا. اچھا, قرآن پاک نازل ہونے کے بعد تک 40 سال تک کہیں گرامر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. پھر ابو الاسود دولی نے شروع میں کچھ ٹیٹ بٹس بنا دیے, اور وہ بھی بڑھ زبردستی زبردستی بنائے تھے. بعد میں تو بعد کے زمانوں میں ڈیولپ ہو گیا. تب تک تو عربوں کے پاس کوئی ریٹرن گرامر نہیں تھا. تو زبان جو ہے وہ گرامر کے مطابق نہیں ہوتی ہے, گرامر زبان کے مطابق ہوتا ہے. اب اگر عربوں نے یہاں یہ موجود رکھا تو ہم بھی موجود رکھیں گے, بولیں گے گرامر کا یہی قاعدہ عربوں نے رکھا. جب تک کوئی چیز موجود ہو گیا آگے ہو جائے. ٹھیک ہے, میں ڈبل نون آ گیا مشدد ہو جائے گا. صحیح بات پوچھی آپ نے. ہن کتن انا کننا, ہاں کانا میں ہے نا, نون نون پہلے سے موجود ہے نا. ہن میں بھی ہو جائے گا. ہن دیکھیے ادھر, ہن کن کن ایسے دو ہے نا, اخش کن کان او کن, بیاکھ نون النسوہ چھس نا, تو اس لیے ہن کن آئے گا. انتن کنتن یہاں ہی ہوگا. کل انشاءاللہ پورا کریں گے اس کو. لڑکیاں چلی جائیں, کیا ابھی کلاس ہے آپ کی؟